أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 1 اور 2 میں نے تلاوت کی ہے. سورہ بقرہ یہ وہ عظیم الشان صورت ہے جس کے بارے میں جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر سے شیطان جو ہے بھاگ جاتا ہے. لہذا اپنے گھروں میں ہمیں چاہیے کہ سورۃ البقرہ کی تلاوت کا معمول بنایا جائے. اب ظاہری سی بات ہے، تقریباً 250 پارے کی یہ صورت ہے، تو روزانہ کس طرح پڑھا جائے گا اس کو؟ تو اس کی ترتیب یہ ہے کہ جو آپ کی روزانہ کی تلاوت ہے اس کو تو آپ جاری رکھیں، اور اس طریقے سے جو روزانہ کی جو مخصوص صورتیں ہیں، سورہ ملک ہے، سورہ یاسین ہے، سورۃ الواقعہ ہے، یہ بھی آپ اپنے طریقے سے جس طریقے سے تلاوت کر رہی ہیں آپ وہ کرتے رہیں. اور سورہ بقرہ کے معمول اس طرح بنائیں کہ ایک ایک صفحہ یا ایک ایک رکوع اس کے روزانہ کی تلاوت کرتے رہیں. تو اس طرح انشاءاللہ یہ ہوگا کہ سورۃ البقرہ کی تلاوت بھی رہے گی اور ہمارے گھروں سے شیاطین بھی بھاگ جائے گے، چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے. تو آج ہر گھر میں پریشانیاں ہیں، بیماری کی صورت میں ہو، معاشی صورت میں ہو، یا ذہنی جتنی بھی ناچاکیاں ہے، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، بیماریاں ہیں، تو ان سب سے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ ہم سورۃ البقرہ کی تلاوت کریں. تو سورۃ البقرہ کی تلاوت ہوگی تو شیاطین وہاں سے جب بھاگ جائیں گے تو ظاہری سی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں متوجہ ہوں گی، تو خوشیاں ہی خوشیاں ہوگی، ہر اعتبار سے خوشحالی ہوگی. اسی طریقے سے سورۃ البقرہ کے بارے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اقرؤوا سورۃ البقرہ، کہ سورہ بقرہ کی جو ہے وہ تلاوت کرتے رہا کرو، کیونکہ اس کی تلاوت کرنا، اس کو لے لینا برکت کا ذریعہ ہے، اور سورۃ البقرہ کو چھوڑ دینا، اس کی تلاوت کو نہیں کرنا، یہ حسرت ہے. اور جو بندہ سورۃ البقرہ کی تلاوت کرتے رہتا ہے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لا تستطيعها البطلۃ، کہ جادوگر جو ہوتے ہیں لا تستطيعها، وہ اس پر استطاعت نہیں رکھتے، وہ اس کو قابو میں نہیں کر سکتے. لہذا جادوگروں کی جادو سے بچنے کے لیے سورۃ البقرہ کو شک پڑھتا رہے گا تو اس پر جادو کا اثر انشاءاللہ نہیں ہوگا. اسی طریقے سے سورہ بقرہ کے بہت سارے فضائل احادیث میں ہے، تو لہذا ہمیں اس سورت کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے. اور یہ سورت قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت ہے. قرآن کریم کی 114 سورتوں میں جو سب سے بڑی سورت ہے وہ کون سی ہے؟ سورۃ البقرہ ہے. تقریباً 250 سپارے کی یہ سورت ہے. الف لام میم، اس کا ترجمہ جو ہے ہم الف لام میم ہی سے کرتے ہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ جو کتاب ہے لا ریب فیہ، اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے. ھدی للمتقین، اور یہ کتاب جو ہے ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے. الف لام میم یہ مقطعات میں سے ہے، اور اس کا جو حقیقی معنی ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم میں ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس کا معنی بیان کر دیا. یعنی کہ یہ الف لام میم جو حروف مقطعات جو اکثر صورتوں کے شروع میں ہوتے ہیں، جیسے الف لام میم ہے، الف لام را ہے، طٰہٰ ہے، کاف ہا یا عین صاد ہے، یاسین ہے، یعنی یہ جو مقطعات ہے ان کا حقیقی جو علم ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے درمیان یہ راز ہے. کسی کو اس کا حقیقی معنی پتہ نہیں ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ ہمیں اس پر ایمان رکھنا ہے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ کلمات ہے. جیسے قرآن کریم کی اور جو آیات کی تفسیر ہوتی ہے وہ واقعتاً وہ تفسیر اس آیت کی ہوتی ہے،
لیکن اس کا معنی کیا ہے الف لام میم کا، یہ کوئی بھی نہیں جانتا، تو لہذا اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اور بعض مفسرین سے جو اس طرح کے معنی منقول ہے تو وہ ان کا ایک ذوق ہے، لیکن حقیقی تفسیر نہیں کہہ سکتے۔ میں چند ایک نقل کرتا ہوں، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے الف لام میم کی تفسیر منقول ہے۔ وہ فرماتے ہیں الف سے مراد اللہ ہے، لام سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، اور میم سے مراد حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مراد ہے، یعنی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مراد ہے۔ اسی طریقے سے ان سے ایک تفسیر یہ منقول ہے الف لام میم کی کہ الف سے مراد انا، لام سے مراد اللہ، اور عین اور میم سے مراد اعلم، یعنی انا اللہ اعلم، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ ہوں، میں ہی زیادہ جاننے والا ہوں۔ اسی طریقے سے بعض نے کہا الف سے مراد لفظ اللہ ہے کا الف ہے، لام سے مراد اللہ کا جو اسم صفاتی نام ہے لطیف، اس کا لام مراد ہے۔ بعض نے کہا میم سے مراد جو ہے مجید، اللہ کو جو صفاتی نام ہے وہ مراد ہے۔ یہ مختلف جو معنی مراد یعنی کہ مفسرین نے نقل کیے ہیں، یہ ایک ذوق ہے، لیکن حقیقی تفسیر اس کی کیا ہے یہ اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے بتا دیا، باقی اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ہمارا کام کیا ہے؟ ایمان لانا ہے اس پر کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نازل شدہ کلمات ہے، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں یہ الفاظ کو نازل فرمایا ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ باقی معنی کیا ہے یہ ہمیں اس کے پیچھے نہیں پڑتا۔ ذالک الکتاب یعنی قرآن کریم کی طرف اشارہ ہے۔ اصل میں ذالکہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی دور کی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے تو اس کے لیے عربی میں ذالکہ استعمال ہوتا ہے، ذالکہ۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ذالکہ سے مراد ھذا ہے، یعنی یہ کتاب۔ اور بعضوں نے کہا کہ ذالکہ سے مراد تعظیم کے لیے اللہ لے کر ہے، یعنی ذالکہ کس کی عظمت کو بیان کرنا۔ اور بعض نے فرمایا کہ ذالکہ اس لیے لے کر آئے کہ اس سے پہلے سورۃ الفاتحہ میں جو ہم نے اللہ تبارک و تعالی سے سوال کیا تھا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے، تو ذالکہ میں اس ہدایت صراط مستقیم کی طرف کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جواب دے دیا، تمہیں سیدھے راستے کی تلاش تھی، ذالک الکتاب، اب یہ جو پورا قرآن ہے وہ تمہارے سوال کا جواب ہے، اس قرآن کریم کی تعلیمات پر آپ عمل کریں تو آپ کو صراط مستقیم مل جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس ذالکہ کو لا کر بیان کر دیا کہ وہ تمہارے اس دعا کی قبولیت کے نتیجے میں اللہ نے کیا کر دیا کہ پورا قرآن نازل فرما دیا۔ لا ریب فیہ، اصل میں اس کا ترجمہ جو کیا جاتا ہے اردو میں کہ لا ریب فیہ کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں۔ اصل مطلب ایک لفظ شک کہلاتا ہے اور ایک کہلاتا ہے ریب۔ شک کے معنی ہوتے ہیں کہ انسان کسی دو چیزوں کے درمیان اس طریقے سے مقابلہ کرے کہ اس کے سامنے دو چیز ہو، لیکن دونوں میں سے کسی کو وہ ترجیح نہیں دے پا رہا کہ یہ اچھے، یہ اعلیٰ ہے، یہ افضل ہے، یہ مراد ہے یا یہ مراد، وہ دونوں کے درمیان بین ہے، درمیان میں ہے، اس کو کہتے ہیں شک۔ اور ریب جو ہوتا ہے وہ شک مع التہمہ، یعنی کہ تہمت کے ساتھ۔ تو لہذا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ریب کی نفی کر دی تو شک کی نفی بھی کیا ہو جائے گی؟ خود بخود ہو جائے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کتاب میں تو شک نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شخص کسی کو قرآن کریم کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی، جیسے کفار تھے ہے، تو معنی یہ ہوگا کہ اس کفار کی عقل ناقص ہے، اسی وجہ سے اس میں کیا ہے؟ شک نظر آ رہا ہے۔ آج بہت سے لوگ ہیں جو فتنہ برپا کرتے ہیں کہ یہ وہ قرآن نہیں ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، بعض کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے وغیرہ ذالک، پتہ نہیں کیا قسم کے فتنے آج برپا ہو چکے ہیں۔ تو معنی یہ ہوا کہ ان کی عقل ناقص ہے، ان کی عقل میں فطور ہے، اس لیے ان کو اس کتاب میں شک نظر آ رہا ہے، لیکن در حقیقت اس قرآن کریم میں کسی قسم کا شک نہیں ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جو میں نے بیان کی تھی، اگر کسی شخص کو نزلہ ہو جائے، زکام ہو جائے،
اس کے سامنے خوشبو عطر بہترین قسم کا آپ لگا کے چلے جائیں، وہ بولے گا خوشبو نہیں آ رہی، بہترین قسم کی جو ہے نا اس کے سامنے بریانی بنا کے پیش کر دو، وہ بریانی کھائے گا، بولے گا وہ ٹیسٹ نہیں آ رہا، وہ خوشبو نہیں آ رہی۔ اب مجھے ذرا بتائیے کہ وہ قصور کس کا ہے، بریانی کا یا قصور وہ اس عطر کا ہے؟ قصور حضرت آپ کا ہے، آپ کی ناک خراب ہے، جا کے آپ علاج کروائیے، انشاءاللہ آپ کو عطر کی خوشبو بھی سنائی دے گی، آپ کو بریانی کا ٹیسٹ جو مزہ ہے وہ بھی آپ کو آئے گا، لیکن آپ بیمار ہیں۔ تو اگر کوئی شخص قرآن کریم میں شک کرتا ہے تو شک کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اس بندے کو گمراہی کا نزلہ ہو چکا ہے، اس کو بولا جائے گا آپ اپنا علاج کروائیے، اور علاج کروانے کے بعد آپ جب اس قرآن کو پڑھیں گے تو اس کا جو روح کو جو ٹیسٹ محسوس ہوگا وہ آپ کو پتہ چلے گا کتنے مزے کی یہ کتاب ہے، کتنی روح کو سکون دینے والی یہ کتاب ہے۔ آج ہمارے کو قرآن پڑھنے پر مزہ نہیں آتا نا، ہماری روحیں بیمار پڑ چکی ہے، جس طرح جسم بیمار پڑ جاتا ہے اس طرح ہماری روح بیمار پڑ گئی ہے۔ جب بھی آج بولتے ہیں حضرت مفتی صاحب نماز میں مزہ نہیں آ رہا، نماز شروع کرتے ہیں دل نہیں لگ رہا، کوئی وظیفہ بیان کر دے تو پتہ یہ چلتا ہے ہماری روح بیمار ہے۔ جس طریقے سے اچھا اچھا کھانا محسوس ہوتا ہے، نہیں ہوتا نا بھائی، اگر کوئی انسان بیمار ہو ہر چیز کڑوی لگ رہی ہوتی، بخار ہو جائے، حالانکہ مزیدار ذائقے کی ہوتی ہے، لیکن جس کو بخار ہے اس کو کیا ہے، بہت زیادہ اس کو کڑوی لگ رہی ہوگی، منہ کا ذائقہ، تو وجہ کیا ہے کہ وہ بندہ بیمار ہے۔ تو آج ہمیں اگر قرآن کی تلاوت میں مزہ نہیں آ رہا تو مطلب اس کا یہ ہے کہ ہمیں اپنی روح کا علاج کرنا چاہیے، ہماری روح بیمار ہے۔ اب دوسری بات، اگر کسی کو قرآن کریم سے ہدایت نہیں ملی تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ متقی نہیں ہے۔ کیوں؟ ہدی للمتقین، یہ قرآن کریم ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو متقی ہے، جو تقوی والے ہیں، جو پرہیزگار ہیں۔ آج ہمارے یہاں پرہیزگاری کس کو کہا جاتا ہے کہ محترم صرف نماز پڑھنے لگ گئے، ہم نے کہہ دیا حضرت ماشاءاللہ بڑے متقی ہے، بڑے پرہیزگار ہے۔ محترمہ نے قرآن کریم کی تلاوت کرنا شروع کر دی، ہاتھ میں تسبیحات پکڑ لی، ماشاءاللہ بہت زیادہ متقیہ خاتون ہے، بہت زیادہ پرہیزگار خاتون ہے۔ ہم سارے غلط فہمی کا شکار ہیں۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ ذرا میں تقوی کے مراتب کو بیان کرتا ہوں۔ جو آخری مرتبہ تقوی کا ہے نا، جب وہ بیان کروں گا تو ہم میں سے ہر ایک شخص پہچان جائے گا کہ ہم متقی ہے یا نہیں ہے۔ تقوی کا پہلا مرتبہ، پہلا رتبہ، پہلا اسٹیپ جو بہت ہی اعلیٰ ہے، التجنب عن الشرک، اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہیں کرنا۔ کہ فلاں بابا بھی کھلاتے، فلاں مزار والے بھی اولاد دیتا ہے، فلاں ولی اللہ ہے ان کے پاس جاؤ ان کی قبر میں تو نوکری مل جاتی ہے۔ نہیں، دینے والی ذات رزق کون ہے؟ اللہ۔ زندہ کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ۔ موت دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ۔ حیات دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی۔ کھلانے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی۔ ہم پانی پیتے ہیں، پانی پینے سے پیاس بجھتی ہے، لیکن اس پانی سے پیاس جو بجھتی ہے وہ کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے۔ کھانا کھانے سے پیٹ بھر رہا ہے بھائی، لیکن کھانا کھانے سے جو پیٹ بھر رہا ہے وہ کس کے حکم سے؟ اللہ کے۔ ہمیں دوا سے شفا مل رہی ہے، دوا میں شفا ہے، لیکن کس کے حکم سے؟ اللہ کے۔ اب پتہ لگ جائے گا پریشانیاں آتی ہے تو ہمارا رجوع اللہ کی طرف ہوتا ہے یا کسی پیر صاحب کی طرف ہے، کسی مزار کی طرف، کسی قبر کی طرف۔ اگر وہاں پر رجوع ہے تو مطلب یہ ہے، کیا مطلب ہے؟ کہ ہم تقوی کا جو پہلا رتبہ ہے التجنب عن الشرک، کہ شرک سے بچنا، وہ ہمارے اندر نہیں ہے تو متقی ہو گیا۔ اگلا رتبہ التجنب عن الکبائر، بڑے کبیرہ گناہوں سے بچنا، بڑے گناہوں سے بچنا، بڑے گناہوں سے بچنا۔ کیا مطلب؟ جن گناہوں کے بارے میں وعید آ گئی ہے
یا جو صغیرہ گناہ مسلسل ہم کرتے رہتے ہیں جو کبیرہ بن جاتے ہیں، وہ گناہ اگر ہمارے اندر ہے تو ہم، اب مجھے ذرا بتائیے، ہم میں سے ہر ایک شخص غیبت میں مبتلا ہے، ہم میں سے ہر شخص حسد میں مبتلا ہے، ہم میں سے ہر شخص جو ہے فلاں فلاں کی برائیوں میں، اس کی حسد میں، جلن میں، اس کے نقصان ہو جائے کسی طریقے سے، اور ہمارے پاس وہ مال کی دولت اللہ نے نہیں دی، اس کو کیوں دے دی، حسد کی بیماری مبتلا ہو گئے، گیدرین آئی بھئی فلاں خاتون ایسی، میری ساس نے یہ کر دیا، میری نند نے یہ بول دیا ہے، عورتوں کا تو یہ چلتے رہتا ہے نا۔ اب ذرا مجھے بتائیے، کیا تسبیح لینے سے ہم متقی بن گئے؟ نہیں بنے۔ تو پتہ یہ چلا کہ تقوی نام ہے کبیرہ گناہوں سے بچنے کا۔ اس سے آگے التجنب عن الصغائر، صغیرہ گناہ سے بھی بچنا ہے، جو چھوٹے گناہ ہے ان سے بھی بچنا ہے، وہ متقی ہے۔ آگے چلے، آگے اللہ یراک مولاک حیث نہاک، جس جگہ اللہ نے منع کر دیا نا یہ کام نہیں کرنا، اس جگہ پر آپ موجود نہیں ہو۔ اگر اللہ نے منع کر دیا ہے رسم مایو نہیں کرنی ہے، لیکن کیا ہو رہا ہے، ہم رسم مایو کی محفل میں مرد عورت ساتھ بیٹھے ہوئے، گانا بجا کے پوری رات خود بھی گناہ میں مبتلا ہوئے، وہ گانے کی آواز رت جگے کے نام پہ پورے محلے کو بھی جگایا۔ اللہ نے تو منع کیا تھا گانے بجانے کی محفلوں کے قریب بھی مت جاؤ، ہم تو خود اپنے گھروں میں گانے بجانے کی محفلیں لے کر بیٹھ گئے، تو ہم متقی کیسے ہو گئے؟ کیا نماز پڑھنے سے ہم متقی ہو گئے؟ روزہ رکھنے سے ہم متقی ہو گئے ہیں؟ قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے متقی ہو گئے؟ لیکن پوری رات رت جگے کے نام پر گانے بجانے چلے، اللہ کی ذات ہمیں اپنی نافرمانیوں کی جگہ میں دیکھ رہی ہے، اور ہم اپنے آپ میں خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ ہم متقی ہے، ہم متقیہ ہے؟ نہیں، ہم متقی نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ یراک مولاک حیث نہاک، جس جگہ پر اللہ نے منع کر دیا ہے وہاں پر اللہ نہ دیکھے ہمیں، اور جس جگہ اللہ نے حکم دے دیا ہے کہ وہاں پر وہ آپ کو پائے اور آپ وہاں پر موجود ہو، اگر موجود نہیں ہے، اللہ نے کہہ دیا نماز کا وقت آ گیا، اللہ نے کہہ دیا نماز کا وقت آ گیا، نماز پڑھ لو۔ اگر آپ نماز کا وقت آنے پر نماز پڑھنے کی جگہ پر موجود نہیں ہیں تو ہم متقی نہیں ہے۔ اللہ نے کہہ دیا بہنوئی سے پردہ کرنا ہے اور ہم نہیں کر رہے، متقی ہو گئے۔ اللہ نے کہہ دیا پھپھا سے پردہ کرنا ہے، شوہر کے چاچا سے پردہ کرنا ہے، خالو سے پردہ کرنا ہے، ہم نہیں کرتے نا، ہم نہیں کرتے، تو ہم کیسے متقی ہو گئے؟ تو لہذا جس جگہ پر اللہ نے کہہ دیا یہاں پر تم نہیں موجود ہو، وہاں پر ہمیں موجود نہیں ہونا، جس جگہ اللہ نے کہہ دیا وہاں پر موجود ہونا ہے، وہاں پر اگر ہم موجود ہے تو ہم متقی ہے، اگر نہیں، ہر ایک بندہ اپنے گربان میں جھانک کر خود اپنے آپ کا موازنہ کر لے کہ ہم متقی ہے یا متقیہ ہے یا نہیں۔ میں تو بیان کر رہا ہوں، میں کسی کی ذات کو نہیں بول رہا، میں صرف بیان کر رہا ہوں کہ اب ہم شریعت کی روشنی میں دیکھیں کہ ہم کیا ہے۔ اس سے آگے کا درجہ امتثال اوامر اللہ تعالی، اللہ کے حکموں کو پورا کرنا، واجتناب النواہی، اور اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا نام تقوی ہے۔ 5 مرتبہ بیان کر دیے، میں نے جو بولا تھا نا جب آخری والا بیان کروں گا پھر پتہ لگ جائے گا۔ چھٹا کیا ہے؟ جو آخری جو مرتبہ ہے، رتبہ ہے تقوی کا، رعایت حقوق اللہ تعالی و حقوق العباد، اللہ کے حقوق یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد، حقوق العباد، حقوق العباد کی رعایت کرنے کا نام تقوی ہے۔ اب پتہ لگ جائے گا کتنے متقی ہیں ہم، کتنے اللہ کے حقوق پورے کر رہے اور کتنے اللہ کے بندوں کے، اللہ کی بندیوں کے حقوق العباد کو پورا کر رہے، ہر شخص جانے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور آ کے کہنے لگا حضرت فلاں شخص بڑا متقی ہے، بڑا پرہیزگار ہے، بہت نیک اور صالح، 5 وقت نماز مسجد میں پڑھتا ہے،
مسجد میں اعتکاف کی حالت میں رہتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 سوال کیے. ذرا سنیے گا غور سے، توجہ سے. پہلا سوال، آپ نے کیا کبھی اس کو قرض دیا؟ اس شخص نے جواب دیا کہ نہیں. اس شخص نے کیا جواب دیا؟ کہ نہیں. حقوق العباد کا سوال کیا. دوسرا سوال کیا، کیا آپ نے اس سے قرض لیا؟ کہا نہیں. تیسرا سوال، کیا آپ نے اس کے ساتھ سفر کیا؟ کیونکہ سفر کرنے میں انسان نکھر کر آ جاتا ہے، کتنا اخلاق اچھا ہے یا برا ہے پتہ لگ جاتا ہے. اس نے کہا نہیں. تو فرمانے لگے کہ پھر تو مسجد میں اس کو اٹھتا اور بیٹھتا ہی دیکھ. یہ تو کہہ رہا ہے نا کہ بڑا متقی ہے، بڑا پرہیزگار ہے، تو پتہ لگے گیا کہ متقی اور پرہیزگار ہے نہیں ہے. کیوں؟ چونکہ انسان کا اگر پتہ لگانا ہے نا کہ کتنا متقی ہے، کتنا پرہیزگار ہے، کتنا بااخلاق ہے، یا تو اس کے ساتھ سفر کر لیا جائے، یا اس کو قرضہ دے دیا جائے، یا اس سے قرضہ لے لیا جائے. پتہ لگا جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ پتہ لگا جائے گا کہ کتنا متقی ہے، کتنا پرہیزگار ہے، کتنی متقیہ ہے، کتنی پرہیزگار ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ گشت کر رہے رات کو. تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے جو آج ہمارے گھروں سے اٹھ گیا، ہماری ذاتوں سے اٹھ گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو گشت کر رہے ہیں اپنی رعایا کے لیے. دیکھ رہے کون کیا کام میں مصروف ہے. ایک گھر کے باہر کھڑے ہو جاتے ہیں. کھڑے ہونے کے بعد اندر سے آواز آ رہی ہے. ماں بیٹی سے کہہ رہی ہے، بیٹی دودھ میں پانی ملا دے، دودھ میں پانی ملا دے، دودھ میں پانی ملا دے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ٹیک لگا کے کھڑے ہو گئے. بیٹی کہہ رہی ہے، اماں امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کیا ہے، منع کیا ہے، منع کیا ہے. دودھ میں ملاوٹ نہیں کرنی ہے، پانی نہیں ملانا ہے. بچی کا، اس خاتون کا، اس عورت کا جواب سنیے جو آج ہمارے دلوں میں، ہمارے گھروں میں، ہماری ذات سے اٹھ کر رہ گیا ہے. فرمانے لگی، کیا فرمایا؟ سنے سنے غور سے سنے. کہا اماں عمر تو نہیں ہے یہاں پر، عمر تو نہیں یہاں پر، لیکن عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے نا، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے نا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام حضرت اسلم سے فرمایا، صبح اس گھر میں نشان لگایا، کہ صبح معلومات کرنا کیا معاملہ ہے. صبح حضرت اسلم گئے، معلومات کیا، پتہ چلا کہ بیوہ خاتون ہے اور اس کی عورت، اس کی بیٹی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بلایا اور بلا کر کہا کہ میں اپنے بیٹے عاصم کا نکاح تم سے کرتا ہوں. یہی خاتون، جو بچی، جو عورت جو تھی جس نے کہا تھا عمر کا رب ہے، بعد میں حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کی نانی بنی. ہم چاہتے ہیں کہ رشتہ کرے لڑکیوں کا، لڑکے سے لڑکی کا، لڑکا دیکھتے ہیں، لڑکی دیکھتے ہیں، مال دیکھتے ہیں، دولت دیکھتے ہیں، اس کے بیلنس دیکھتے ہیں، نہیں دیکھتے کہ متقی ہے، خوف خدا ہے کہ نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں غالباً آتا ہے، ایک دن نکلے تو ایک چرواہا تھا، تو چرواہا بکریاں چرا رہا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تو مجھے اپنی ایک بکری جو ہے بیچ دے. اس چرواہے نے کہا، چرواہ سمجھتے ہیں آپ لوگ نا، جو بکریاں چلانے والے جو ہوتے، کہنے لگے کہ تو مجھے بکری بیچ دے. کہا نہیں، میرے مالک نے مجھے بیچنے کے لیے نہیں دیے، میرے مالک نے مجھے کہا ہے اس کو آپ بکری کو چرائے. فرمانے لگے کہ اچھا ایک کام کر، میں تجھے اس کے پیسے دیتا ہوں. آزما رہے تھے، میں اس کے تجھے پیسے دیتا ہوں، اور پیسے دینے کے بعد تجھے میں کیا کروں گا، بکری لے لوں گا. تو اپنے مالک کے پاس جانا، مالک سے کہہ دینا کہ حضور بھیڑیا ایک بکری کو کھا گیا، اب تو اس سے جھوٹ بول دینا، پیسہ بھی تیرا، بکری بھی میری، اور تیرا مالک تجھے غصہ بھی نہیں کرے گا. وقت کا چرواہا، وقت کا چرواہا. آج تو بڑے بڑے بھی اس درجے میں نہیں پہنچے. کیا کہا؟ کہا حضرت ٹھیک ہے، میں آپ کو بکری بیچ دیتا ہوں، میں آپ سے بکری کے پیسے لے کے اپنے استعمال میں لے آؤں گا. میں اپنے مالک کو جا کے کہہ دوں گا کہ ٹھیک ہے حضور، ہوا یہ تھا کہ بھیڑیا آیا، بکری کو لے کر چلا گیا، لیکن حضور ذرا ایک جواب تو دیجئے، فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں چلا گیا؟ میں اپنے مالک کو بیوقوف بنا دوں گا؟
میں اپنے ذات کو بے وقوف بنا دوں گا، میں آپ کو آپ جو بیل لے میں اس پر بھی عمل کر لوں گا، لیکن اللہ کہاں چلا گیا؟ وہ تو دیکھ رہے ہیں نا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ذرا تقوی کو سمجھے۔ آج ہماری زندگیوں میں جو پریشانیاں ہیں، جو مصیبتیں ہیں، وہ اسی وجہ سے ہم نے تقوی کو نماز کے ساتھ خاص سمجھ لیا۔ تو حقوق اللہ کی رعایت بھی ہونی چاہیے، حقوق العباد کی بھی رعایت ہونی چاہیے، لہٰذا اس تقوی کو سمجھے، اس پر کوشش کرے کہ ہم عمل کریں، اپنی دنیا کو سنوارے۔ ہماری دنیا کی زندگی سنور جائے گی تو آخرت بھی اللہ انشاءاللہ سنوارے گا۔ کیوں؟ اگر ہم نے دنیا میں شریعت کے مطابق زندگی گزاری تو ہماری دنیا سدھر گئی، سنور گئی، اس کی بدولت آخرت بھی ہماری سنور جائے گی انشاءاللہ۔ لیکن اگر ہم نے دنیا کی زندگی کو خلاف شریعت گزر تو جانی ہے زندگی، تو مرنے کے بعد کی زندگی ہماری بڑی خطرناک ہوگی۔ تو اسے لہٰذا اس دنیا کی زندگی کو غنیمت جانے۔ اغتنم خمس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ ان میں سے ایک چیز کیا ہے؟ ان میں سے چیز یہ ہے، اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت جانو، اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے غنیمت جانو۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو ابھی صحت بھی ہے، جوانی بھی ہے، مال بھی ہے، اور خیر و عافیت بھی ہے، مصروفیات بھی نہیں ہیں، اور زندگی بھی ہے۔ ان 5 چیزوں کو غنیمت جاننا ہے۔ تو اس لیے لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تقوی کے ساتھ، طہارت کے ساتھ شریعت پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں خلاف شریعت جو کام ہے اس سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہم سب کو متقین والی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور قیامت کے دن بھی متقین کے صف میں اللہ ہم سب کو شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔